بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سیشن کی بات کریں تو ایز یوزول سیشن سارے اچھے ہی ہوتے ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ کل انڈیکس نے بہت زیادہ پوائنٹ گین کر لیے تھے، تو کچھ وہ تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ ہونی تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ پیچھے جب مارکیٹ نیچے گر رہی تھی تو انڈیویجولز بائی کیے جا رہا تھا۔ تو اب اگر انڈیویجولز کو فائدہ ملے گا، پرائز اچھی ملے گی، تو وہ سیل بھی کرے گا، اس نے کون سا پاس رکھنا ہے اپنے مال۔ اس کے بعد بہت دفعہ ذکر کیا اس چیز کا کہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک دن کسی بھی سٹاک کو کیپ لگتا ہے، دوسرے دن اس کی اوپننگ تھوڑی اوپر ہوتی ہے، پھر اس میں پروفٹ ٹیکنگ دیکھنے میں ملتی ہے۔ آج اگر دیکھا جائے تو کل ایچ کار کو بھی کیپ لگا تھا، ڈی جی کے سی کو کیپ لگا، باقی جو کیپ ہوئے تھے آج ان میں دیکھیں تو پروفٹ ٹیکنگ دیکھی گئی۔ تو یہی ہوتا ہے کہ ایک دن جب بہت زیادہ پرفارمنس دکھاتا ہے، بہت آؤٹ اسٹینڈنگ سی پرفارمنس کوئی بھی سٹاک یا کوئی بھی انڈیکس ہمارا دکھاتا ہے، تو اس کے بعد اس میں پروفٹ ٹیکنگ آتی ہی ہے۔ تو آج تھوڑا سا مارکیٹ نے خود کو ایڈجسٹ کیا۔ آج صبح جو انڈیکس کی اوپننگ تھی وہ پازیٹیو اوپننگ تھی 841 پوائنٹ کے ساتھ، اور یہی تقریباً آلموسٹ انڈیکس کا ہائی لیول بھی تھا 1,79,123 کا، جہاں انڈیکس نے 861 پوائنٹ ایڈ کیے تھے۔ آج کا انڈیکس کا لو لیول 828 پوائنٹ کی کمی کے ساتھ 1,77,434 پہ رہا۔ انڈیکس کی کلوزنگ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں اپنے لوور سائڈ کے پاس 638 پوائنٹ کی کمی کے ساتھ 1,77,623 پہ آئی۔ والیوم 478 ملین کے ٹریڈ ہوئے کہ ایسی 100 انڈیکس میں۔ آج اگر دیکھیں تو انڈیکس کے لیے ایک چیز اچھی تھی، مانیٹری پالیسی کل اناؤنسمنٹ ہوئی، اس میں ان چینج رکھا گیا مانیٹری پالیسی کو، یعنی کہ انٹرسٹ ریٹ کو، لیکن چونکہ کل بہت زیادہ اچھے پوائنٹ ہمارے انڈیکس نے گین کیے تھے، سو آج اس کو تھوڑا سا اس نے ایڈجسٹ کیا۔ اس کے بعد ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں دیکھیں تو سنرجی میں سب سے زیادہ والیوم آج جنریٹ ہوئے، اس کے بعد ڈبلیو ٹی ایل رہا، ٹی ایس پی ایل رہا، پی آر ایل رہا، ایم ایل سی ایف، جی سی آئی ایل، ٹی پی ایل، ایس ٹی پی ایل، کے الیکٹرک، آئی ایم ایس۔ اور دوسرے نمبر پہ یہاں پہ دیکھیں کہ پی آر ایل کو دیکھ کے، سنرجی کو دیکھ کے ریفائنری مجھے یاد آ گئی۔ بھائیوں کے آج کوشچن تھے جی کہ ریفائنری کے پاس آج گڈ نیوز تھی۔ ریفائنری کے پاس جو گڈ نیوز تھی وہ آج یہ تھی کہ آئل ریفائنریز کی اپ گریڈیشن وقت کی اہم ضرورت ہے، وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا ہے۔ اجلاس میں پاکستان آئل ریفائننگ پالیسی 2023 میں مجوزہ ترامیم کی منظوری دے دی گئی، اور یہ واجہ آج کا نہیں وجرا، یہ تو میرے خیال سے کچھ سال 1.5 سال ہو رہا ہے کہ اپ گریڈیشن ہو رہی ہے۔ پیچھے وہ بل بھی پیش کیا گیا تھا آئی ایم ایف کے سامنے، جو کہ وہ رد کیا گیا تھا، اس کے بعد دوبارہ جو تھا اس پہ کام چل رہا تھا۔ تو یہ تو بہت میرے خیال سے کچھ 6 ماہ یا 1 سال تو مجھے ہو گیا کہ میں اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ ریفائنری آپ کو موو دے گی جب اس کی اپ گریڈیشن کی خبر آ جائے گی۔ تو اس چیز کا انتظار تھا، آج ریفائنری نے اچھا موو کیا۔ یہ ٹی آر ایل جو ہے وہ تقریباً 500 600 630 500 پہ موو کر رہا تھا، جبکہ یہ چیزیں ہیں کہ اپ گریڈیشن ہونی ہے تو تب ریفائنری موو دے گی۔ تو آج بھائیوں کے کوشچن تھے کہ اب ریفائنری میں انٹری لینی چاہیے، تو اب میرے خیال سے ٹائم وہی تھا جب وہ ٹائم تھا سال پہلے 6 ماہ پہلے، جب میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ریفائنری میں آپ کو موو ملے گی۔ اب تو جو موو ملنی تھی آلموسٹ اس کے قریب قریب تو چیزیں آ چکی ہیں۔ پی ایل ایل آپ کا کہاں 30-32 سے اٹھا اور 56-58 کو جا کے ٹچ کر رہا ہے۔ ٹی آر ایل کو دیکھیں تو 500-600 سے چلا، بلکہ 374 360، اس کے بعد 500-600 کی رینج، اور آپ دیکھیں تو 1000 پہ آ کے کھڑا ہے۔ تو اور کیا جان لینی ہے آپ نے ریفائنری کی۔ یہاں پہ ایک اور چیز بھی مائنڈ میں رکھیں کہ جتنی مرضی بھی کسی سیکٹر کے پاس اچھی خبریں ہوں گی، جو مرضی کر لیں، لیکن جب نیوز کا امپیکٹ آئے گا، اب اگر دیکھیں تو پاکستان اور قطر نے ملا کے دونوں ٹیموں کو ٹھنڈا تو کر دیا ہے، لیکن چیزیں ویسی ہی چل رہی ہیں۔ کسی بھی ٹائم کوئی بھی خبر پھر آ سکتی ہے، کوئی بھی حملہ پھر ہو سکتا ہے، یعنی کہ اس میں غیر یقینی سی صورتحال ہے جو کہ پھر سر اٹھا سکتی ہے، جو بھی خدشات ہیں۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھیں تو یہی چیزیں جو 900 1000 پہ چل رہی ہیں، یہی بیڈ نیوز پہ پھر آپ کو جا کے 800 850 پہ مل جانی ہے۔ تو میرے خیال سے پروفٹ ٹیکنگ، جہاں پہ پروفٹ ٹیکنگ ملے ضرور بک کرنا چاہیے۔ اس کے بعد مارکیٹ سمری کو دیکھیں تو ایڈوانس کمپنیاں 156 رہیں، ڈکلائنر 306 رہیں، ان چینج 101 رہیں۔ نمبر آف ٹریڈ کی بات کریں تو 4,15,000 ویلیو رہی، 41 ارب 56 کروڑ کی، والیوم 958 ملین کے ٹریڈ ہوئے۔ سیکٹر وائز پوزیشن دیکھیں تو انشورنس نے سب سے زیادہ پوائنٹ ایڈ کیے، لیکن صرف 60 پوائنٹ، ریفائنری 50 پوائنٹ، ٹیکسٹائل 41 پوائنٹ۔ نیگیٹو سائڈ پہ دیکھیں تو کمرشل بینکس نے سب سے زیادہ پوائنٹ لوز کیے، اس کے بعد آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیاں رہیں، سیمنٹ سیکٹر، ٹیکنالوجی، پاور جنریشن، فرٹیلائزر، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیاں۔ ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر کمپنیاں دیکھیں تو اے آئی سی ایل نے سب سے زیادہ پوائنٹ ایڈ کیے، پھر اے ٹی آر ایل رہا، اینگرو، آئی ایل پی۔ نیگیٹو سائڈ پہ دیکھیں تو یو بی ایل نے سب سے زیادہ پوائنٹ لوز کیے، اس کے بعد او جی ڈی سی، ہبکو، پی پی ایل، بینک آف پنجاب، ایفرٹ، ماری سسٹم۔ آج کے سیشن کا فیبلٹی دیکھیں تو بینکس کی سیلنگ ہے $26 ملین کی، بلکہ 27 ملین لگ بھگ انہوں نے سیل کیا۔ بروکر کی سیلنگ ہے پونے ملین کی، کمپنیز نے 0.41 کا سیل کیا، فورن کارپوریٹس نے بائنگ کی 0.20 کی، $10 ملین کا بیچ دیا انڈیویجولز نے۔
انشورنس کمپنیوں نے 6 ملین کی بائنگ کی، میوچل فنڈ نے 33 ملین کی بائنگ کی، ایم بی ایف سی کی تھوڑی سی بائنگ، ادر آرگنائزیشن نے 3 ملین کا سیل کیا، اوورسیز پاکستانی نے 1.22 کا بائی کیا۔ اس ڈیٹ مارکیٹ کو دیکھیں تو یہاں پہ 27 ملین کی 28 ملین کی سیلنگ ہے بینکس کی، اور تقریباً 24 ملین کا بائی کیا میوچل فنڈ نے، اور انشورنس کمپنیوں نے بائی کیا 6 ملین کا۔ تو میوچل فنڈ کی 24 ملین کی جو بائنگ ہے وہ ڈیٹ مارکیٹ میں ہے، اس کے علاوہ انہوں نے تقریباً 4 ملین کا کام کیا ہے آل ادر سیکٹر میں، اور ریفائنری بھی آل ادر سیکٹر میں ہی آتی ہیں۔ اس کے بعد سیمنٹ سیکٹر کو تقریباً 2.25 ملین کا بائی کیا، 1 ملین کا کمرشل بینکس کو بائی کیا، 1 ملین کا آلموسٹ انہوں نے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیوں کو بائی کیا، 500,000 کا انہوں نے بائی کیا پاور جنریشن کو، اور باقی تھوڑا تھوڑا سا کام کیا انہوں نے ٹیکنالوجی سیکٹر میں اور آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز میں اور فرٹیلائزر میں۔ انڈیویجولز نے ٹکا کے آج سیلنگ کی ہے، سب سے زیادہ آل ادر سیکٹر کو سیل کیا، پھر سیمنٹ سیکٹر کو، پھر کمرشل بینکس کو، پھر آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیوں کو، اور اس کے بعد 500,000 کا پاور جنریشن کو۔ انشورنس کمپنیوں کو دیکھیں تو انشورنس کمپنیوں نے سیکٹر وائز کو بہت زیادہ کام نہیں کیا، بلکہ سیکٹر وائز انہوں نے کوئی کام ہی نہیں کیا۔ تو آج جا کے میوچل فنڈ بچتا ہے، اور میوچل فنڈ نے جو چوز کیا ہے وہ سیمنٹ سیکٹر کو، آل ادر سیکٹر کو، اس کے علاوہ کمرشل بینکس میں تھوڑی سی انٹری، اور آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیوں کو، 4 سیکٹر میں انٹری ہے میوچل فنڈ کی۔ سٹاک میں بات کریں تو ایف ایف سی فوجی فرٹیلائزر ببر شیئر کمپنی ہے، کلوزنگ اس کی تقریباً 547 کے آس پاس آئی آج، تو میرے خیال سے تو اچھا ہے۔ آر ایس ای ایس کی دیکھیں تو 47 پہ ہے، اوپر میگڈی میں بھی کافی گنجائش ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ 600 تو آلموسٹ ٹچ کر ہی جاتا ہے، پیچھے بھی 598 600 کو اس نے جا کے ریٹیسٹ کیا تھا، تو میرے خیال سے ایف ایف سی ٹھیک ہے۔ سٹاپ لاس اگر آپ اس میں 536 کا رکھیں، اور ریزسٹنس لیول 555 کا، 557 کا، اور اس کے بعد 560 565 کے جو لیول ہیں وہ ایف ایف سی آپ کو انشاءاللہ دکھا سکتا ہے۔ اس کے بعد لکی سیمنٹ کی بات کریں تو لکی سیمنٹ بھی آپ کو پتا ہے کہ سٹرونگ ہے، کلوزنگ اس کی تقریباً 555-56 کے آس پاس، تو 445 کے سٹاپ لاس کے ساتھ آپ اس کا جو ریزسٹنس لیول ہے آگے وہ 462 کا، 464 کا، اور 472 480 85 کے لیول یہ آپ کو انشاءاللہ دکھا سکتا ہے۔ جنگ و جدل کو دیکھتے ہوئے اور ساتھ میں مارکیٹ کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے بہت زیادہ سگنل لیولز اپنے بھائیوں کو نہیں دیے تھے، پہلے میں چانا بیزی تھا، اس کے بعد پھر ابھی پاکستان کے اندر بھی تھوڑا سا ٹریولنگ کرنی پڑ گئی مجھے 1-2 دن میں، اس کے ساتھ مارکیٹ کی کنڈیشن بھی کچھ ایسی تھی کہ بھائیوں کو زیادہ پھنسانا نہیں تھا، تو ان 1-2 دن میں ہم نے ایم ایل سی ایف اور ڈی جی کے سی کے سگنل دیے تھے، الحمدللہ اچھے انہوں نے جو اپنے ٹارگیٹ تھے ان کو اچیو کیا۔ ڈی جی کے سی کا جو سپورٹ لیول تھا وہ کل 209 کا بتایا تھا، 209.20 کا، 209 210 کا، اور الحمدللہ آج اس نے 217 کا جو ہمارا پہلا ریزسٹنس لیول تھا اس کو اچیو کیا، 219.50 کا آلموسٹ اس نے اپنا ہائی لگایا آج کا۔ تو بھائیوں کو یہ بولا ہوا ہے کہ آپ کے پاس کیش ہونی چاہیے، ٹریڈ آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی، چاہے انڈیکس 140 پہ ہو یا 240 پہ ہو، ٹریڈ مل جائے گی، آپ کے پاس کیش ہونی چاہیے۔ تو باقی بھی انشاءاللہ اکارڈنگ ٹو سچویشن دیکھیں گے، کل کوئی چیز ہوئی تو ضرور اپنے پریمیم والے گروپ میں شیئر کریں گے۔ پریمیم گروپ کو جوائن کرنے کے لیے آپ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، فری گروپ کو جوائن کرنے کے لیے لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ اللہ ہم سب کا اور اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔